الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ اچھی سیرت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا۔ کفار کے ساتھ دوستی یاری اور محبت و قلبی تعلق چونکہ بعض اوقات بے دینی اور ارتداد کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کفار سے دوستی کی ممانعت کے بعد مرتدین کا ذکر فرمایا اور مرتد ہونے سے پہلے لوگوں کے مرتد ہونے کی خبر دی، چنانچہ یہ خبر سچ ثابت ہوئی اور بہت سے لوگ مرتد ہوئے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، تو عن قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے اگر کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ صفت بندے پھر بھی موجود ہوں گے اور وہ عظیم صفات کے حامل ہوں گے۔ اس آیت میں ان کی چند صفات بیان فرمائی گئیں۔ نمبر 1، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ نمبر 2، وہ اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 3، مسلمانوں کے ساتھ نرمی و شفقت کا سلوک کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، کافروں سے سختی سے پیش آنے والے ہیں۔ نمبر 5، راہ خدا کے مجاہد ہیں۔ نمبر 6، حق بیان کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ حق گو اور حق گوئی میں بے باک ہیں۔ یہ صفات جن حضرات کی ہیں وہ کون ہیں؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، امام حسن بصری اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مرتد ہونے والوں اور زکوٰۃ کے منکروں سے جہاد کیا۔ نمبر 2، حضرت ایاز بن غنم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا کہ یہ ان کی قوم ہے۔ نمبر 3، ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ اہل یمن ہیں جن کی تعریف بخاری و مسلم کی حدیثوں میں آئی ہے۔ نمبر 4، مفسر صدی کا قول ہے کہ یہ لوگ انصار ہیں جنہوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ان تمام اقوال میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ بیان کردہ سب حضرات کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا صحیح ہے۔ کامل مسلمان کا نمونہ، اس آیت میں مسلمانوں کے سامنے کامل مسلمان کا نمونہ بھی پیش کر دیا گیا کہ کامل مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اوپر بیان کردہ صفات کی روشنی میں اپنے اوپر غور کر لینا چاہیے۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کے حوالے سے یہ واقعہ ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک آتش پرست کپڑے سلواتا اور ہر بار اجرت میں ایک کھوٹا سکہ دے جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی اس کو لے لیتے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالی کی غیر موجودگی میں شاگرد نے آتش پرست سے کھوٹا سکہ نہ لیا۔ جب حضرت شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی واپس تشریف لائے اور ان کو یہ معلوم ہوا تو شاگرد سے فرمایا، تو نے کھوٹا درم کیوں نہیں لیا؟ کئی سال سے وہ مجھے کھوٹا سکہ ہی دیتا رہا ہے اور میں بھی چپ چاپ لے لیتا ہوں تاکہ یہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے آئے۔ یہ مسلمانوں پر نرمی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہیں جو اپنے ہمراہیوں کے لیے بہتر ہوں، اور اللہ عز و جل کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھے ہوں۔ اور حق گوئی میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے کے متعلق یہ حکایت سماعت فرمائیں۔ قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی انصاف کے معاملے میں بہت سخت تھے۔
آپ ہمیشہ حق بات کہتے اور درست فیصلے فرماتے۔ خلیفہ وقت معتضد باللہ نے آپ رحمت اللہ تعالی کی طرف پیغام بھیجا، فلاں تاجر نے ہم سے مال خریدا ہے اور نقد رقم ادا نہیں کی، اور وہ میرے علاوہ دوسروں کا بھی مقروض ہے۔ مجھے خبر پہنچی ہے کہ دوسرے قرض خواہوں نے آپ کے پاس گواہ پیش کیے تو آپ نے اس تاجر کا مال ان میں تقسیم کر دیا ہے۔ مجھے اس مال سے کچھ بھی نہیں ملا، حالانکہ جس طرح وہ دوسروں کا مقروض تھا اسی طرح میرا بھی تھا، لہٰذا میرا حصہ بھی دیا جائے۔ پیغام پا کر قاضی ابو حازم رحمت اللہ تعالی نے قاصد سے کہا، خلیفہ سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، وہ وقت یاد کرو جب آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے فیصلوں کی ذمہ داری کا بوجھ اپنی گردن سے اتار کر تمہارے گلے میں ڈال دیا ہے۔ اے خلیفہ، اب میں فیصلہ کرنے کا مختار ہوں اور میرے لیے جائز نہیں کہ گواہوں کے بغیر کسی مدعی کے حق میں فیصلہ کروں۔ قاصد نے قاضی صاحب کا پیغام سنایا تو خلیفہ نے کہا، جاؤ قاضی صاحب سے کہو کہ میرے پاس بہت معتبر اور معزز گواہ موجود ہیں۔ جب قاضی صاحب کو یہ پیغام ملا تو فرمایا، گواہ میرے سامنے آ کر گواہی دیں، میں ان سے پوچھ گچھ کروں گا، شہادت کے تقاضوں پر پورے اترے تو ان کی گواہی قبول کر لوں گا، ورنہ وہی فیصلہ قابل عمل رہے گا جو میں کر چکا ہوں۔ جب گواہوں کو قاضی صاحب کا یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے آپ رحمت اللہ تعالی سے خوف کھاتے ہوئے عدالت آنے سے انکار کر دیا، لہذا قاضی صاحب نے خلیفہ معتضد باللہ کا دعویٰ رد کرتے ہوئے اسے کچھ بھی نہ بھجوایا۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ ترجمہ، تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا بیان ہوا جن کے ساتھ دلی دوستیاں لگانا حرام ہے، ان کا ذکر فرمانے کے بعد اب ان کا بیان فرمایا جن کے ساتھ موالات واجب ہے۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہماری قوم نے ہمیں چھوڑ دیا اور قسمیں کھا لی کہ وہ ہمارے پاس نہیں بیٹھا کریں گے، اور دوری کی وجہ سے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اس کے رسول کے نبی ہونے پر اور مومنین کے دوست ہونے پر ہم راضی ہیں۔ آیت مبارکہ میں بیان کردہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے، سب ایک دوسرے کے دوست اور محب ہیں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے آیت مبارکہ کے اس جملے کے 4 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہونا مومنوں کی ایک مزید صفت ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مومنین نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے دونوں کام خشوع اور تواضع کے ساتھ کرتے ہیں۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ تواضع اور عاجزی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ وہ حالت رکوع میں راہ خدا میں دیتے ہیں۔ پہلا معنی سب سے قوی اور چوتھا معنی سب سے کمزور ہے، بلکہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کا بہت شد و مد سے رد کیا ہے اور اس کے بطلان پر بہت سے دلائل قائم کیے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔